بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم درس مقدمہ مشکات میں بدعت اور اس کے احکام کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ راوی کی عدالت پر جو اعتراضات ہوتے ہیں، جو طعن ہوتے ہیں، ان میں سے پانچواں اور آخری اعتراض راوی کا بدعتی ہونا ہے۔ بدعتی کون ہوتا ہے؟ یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب ہم بدعت کے مفہوم کو سمجھتے ہوں گے۔ بدعت کے لغوی معنی ہے ہر نئی چیز جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو، جبکہ بدعت کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے حق کے خلاف ایجاد کی جائے، یعنی جو بھی چیز ایجاد کی جائے، چاہے وہ عمل سے تعلق رکھتی ہو یا عقیدے سے تعلق رکھتی ہو، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے حق کے خلاف ہے تو وہ شرعاً بدعت ہوگی۔ لیکن یہاں پر بدعت اعتقادیہ مراد ہے، بدعت فی العمل یعنی بدعت عملی مراد نہیں۔ بدعت عملی کے متعلق ہم ماں قبل میں پڑھ کر آ چکے کہ جس کو مصنف نے فسق کا عنوان دیا تھا۔ فسق کی بھی دو قسمیں بنتی ہے، ایک فسق فی العمل جس کو فسق عملی کہتے ہیں، اور نمبر دو فسق اعتقادی۔ یہی فسق اعتقادی بدعت اعتقادی کہلاتی ہے، اور فسق فی العمل یہ بدعت عملی کہلاتی ہے۔ تو وہاں پر فسق کے تحت ہم عمل کے اندر جو فسق پایا جاتا ہے اس کے بارے میں پڑھ کر آ چکے۔ یہاں پر بدعت کے تحت جو مراد ہے وہ ہے بدعت فی الاعتقاد، یعنی اعتقادی بدعت یہاں مراد ہے۔ بدعت کی علماء کرام نے دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر ایک بدعت مکفرہ، یعنی ایسی بدعت کے جو کفر تک پہنچا دے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ ایسی چیز کا عقیدہ رکھنا، ایسی چیز کا اعتقاد رکھنا جس سے کفر لازم آتا ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم ماننا، یا پھر ختم نبوت کا انکار کرنا، یا نماز کا سرے سے ہی انکار کر دینا، تو یہ بدعت مکفرہ ہوگی۔ بدعت مفسقہ یعنی وہ بدعت کہ جو فاسق بنانے والی ہے۔ بدعت کی اس دوسری قسم کی تعریف یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے خلاف کسی چیز کا عقیدہ رکھنا، اور یہ عقیدہ رکھنا، یہ اعتقاد رکھنا کسی شبے کی وجہ سے ہو، دلیل پر مبنی ہو، اگرچہ وہ دلیل فاسد ہی کیوں نہ ہو۔ مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ نے بدعت کی جو تشریح کی ہے، اسی بدعت کی تعریف مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان الفاظ میں تحریر فرمائی ہے: کسی ایسی چیز کا اعتقاد رکھنا جو دین میں مشہور و معروف عقائد کے خلاف ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے جو عقائد آئیں اس کے خلاف ہو، اور یہ عقیدہ رکھنا کسی شبے کی بنیاد پر ہو، دلیل پر مبنی ہو۔ اسی کو آسان الفاظوں میں ہم نے یہ لکھا کہ اہل سنت و جماعت کے خلاف کسی چیز کا اعتقاد رکھنا، کیونکہ اہل سنت و جماعت کے جتنے عقائد ہیں یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہم رضوان سے حاصل کردہ عقائد پر مبنی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا کوئی سا بھی عقیدہ ایسا نہیں کہ جو نبی کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عقائد کے خلاف ہو۔ جو راوی بدعتی ہوتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ تو پہلی بدعت کا جو مرتکب ہے، یعنی بدعت مکفرہ، اس کا جو مرتکب ہوگا
جو بدعتی ہوگا اس کے بارے میں جمہور کا موقف یہ ہے کہ اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، جبکہ دیگر بعض لوگوں کا اس کے اندر مسلک و موقف یہ ہے کہ ایسے بدعتی کی روایت بھی قابل قبول ہے مطلقاً بغیر کسی شرط کے، جبکہ صحیح قول یہ ہے کہ اگر وہ بدعتی اپنے نظریے، اپنے مذہب، اپنے مسلک کی تائید کے لیے جھوٹ بولنے کو ناجائز سمجھتا ہو تو پھر اس سے روایت لینا جائز ہوگا، روایت کرنا صحیح ہوگا۔ اور اگر وہ اپنے نظریے، اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنے فرقے کی تائید کے لیے جھوٹ بولنے کو جائز سمجھتا ہو تو پھر ایسے راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی، جبکہ دوسری بدعت کا جو مرتکب ہوگا بدعتی، اس کے متعلق بھی 3 احکام ہیں، 3 حکم ہے۔ پہلا حکم یہ ہے، پہلا موقف یہ ہے کہ ایسے بدعتی کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ وہ اپنی بدعت کی وجہ سے فاسق ہو گیا، اور بالاتفاق فاسق کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ جبکہ اس کے اندر دوسرا موقف یہ ہے کہ ایسے بدعتی کی روایت مطلقاً قابل قبول ہوگی، چاہے وہ ایسی حدیث روایت کرے کہ جو اس کی بدعت کو تقویت دیتی ہو، اس کے مذہب کو تقویت دیتی ہو، یا وہ ایسی حدیث روایت نہ کرے، دونوں صورتوں میں اس کی روایت کردہ حدیث مطلقاً قابل قبول ہوگی۔ یہ بعض لوگوں کا موقف ہے، جبکہ اس کے اندر بھی صحیح اور مختار قول تیسرا ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ بدعتی راوی اپنی بدعت کی طرف بلانے والا نہ ہو، یعنی حدیث کی روایت کے ذریعے اپنی بدعت کی طرف دعوت دینے والا نہ ہو، ایسی حدیث روایت نہ کرے کہ جو اس کے مذہب، اس کے مسلک کی تائید پر دلالت کرتی ہو، تو پھر اس کی روایت قابل قبول ہوگی۔ اور اگر وہ ایسی حدیث روایت کرتا ہے کہ جس سے اس کا مسلک ثابت ہوتا ہے، اس کا مذہب ثابت ہوتا ہے، تو پھر اس کی روایت کردہ حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب ہم اسی وضاحت کو کتاب سے حل کرتے ہیں، عبارت سے حل کرتے ہیں۔ مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں البدعۃ واما البدعۃ، بہرحال بدعت، فالمراد به، تو بدعت سے مراد اعتقاد امر محدث على خلاف ما عرف في الدین وما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ بنوع شبہۃ وتأویل لا بطریق جحود وانکار فإن ذلك کفر۔ دین میں مشہور و معروف عقائد کے خلاف کسی نئی چیز کا اعتقاد رکھنا، اور وہ اعتقاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملنے والے عقائد کے خلاف ہو، اور یہ عقیدہ رکھنا بنوع شبہۃ و تأویل، شبہ کی بنیاد پر ہو اور دلیل پر مبنی ہو، اگرچہ وہ دلیل فاسد ہی کیوں نہ ہو، لا بطریق جحود و انکار، نہ کہ یہ اعتقاد رکھنا بطور انکار کے ہو، فإن ذلك کفر، تو یہ تو بالاتفاق کفر ہو جائے گا۔ جو نیا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کے خلاف گھڑا گیا ہے، وہ عقیدہ کسی تعویل پر مبنی ہو، انکار کے طور پر نہ ہو۔ اگر انکار کے طور پر ہوگا تو یہ کفر ہو جائے گا۔ اور ہم یہاں پر بدعت کے متعلق بات کر رہے ہیں، لیکن جب یہ بطور انکار کے عقیدہ رکھا جائے گا تو یہ پھر مطلقاً بالاتفاق سب کے نزدیک کفر ہوگا، پھر اس پر بدعت کا اطلاق نہیں کیا جائے گا، پھر وہ شخص کافر ہوگا، اور کافر کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ آگے بدعتی کی روایت کردہ حدیث کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں
وحدیث المبتدع مردود عند الجمہوری، اور بدعتی کی روایت کردہ حدیث قابل قبول نہیں جمہور محدثین کے نزدیک، جمہور ائمہ کے نزدیک۔ وعند البعض، یہاں سے دوسرا قول نقل کر رہے ہیں، وعند البعض، اور بعض لوگوں کے نزدیک جیسے امام بخاری، امام مسلم وغیرہ، ان کانا متصفا بصدق اللہجتی، اگر وہ بدعتی راوی صدق لہجے کے ساتھ متصف ہے، وصیانت اللسانی، اور زبان کی حفاظت کے ساتھ متصف ہے، قبیلہ، تو اس کی روایت کردہ حدیث قابل قبول ہوگی۔ صدق لہجے سے مراد یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کو ناجائز سمجھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب بھی نہ کرے، تو ہم ایسے راوی کے بارے میں کہیں گے کہ یہ صدق لہجے کے ساتھ متصف ہے۔ تو ایسا بدعتی راوی کہ جو صدق لہجہ کے ساتھ متصف ہو اور اپنی زبان کو عام گفتگو میں بھی جھوٹ سے محفوظ رکھے، تو ایسے بدعتی راوی کی روایت کو قبول کیا جائے گا بعض ائمہ کے نزدیک۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیسرا قول نقل فرما رہے ہیں، وقال بعضهم، اور بعض لوگوں نے کہا، اور اسی قول کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نزہۃ النظر کے اندر ترجیح دی ہے، اسی قول کو پسند فرمایا ہے، اور وہ قول کیا ہے؟ ان کانا منکرن لامر متواتر فی الشرع، اگر وہ بدعتی راوی انکار کرنے والا ہو کسی ایسی چیز کا کہ جو شریعت میں متواتر ہے، جیسے نماز، ختم نبوت وغیرہ، وقد علم بالضرورت کونہ من الدین، اور اس چیز کا دین میں سے ہونا معروف و مشہور ہو، فہو مردود، تو اس کی روایت کردہ حدیث قابل قبول نہیں ہوگی بلکہ اس کی حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ بِهَٰذِهِ الصِّفَةِ، اور اگر وہ راوی اس صفت پر نہ ہو، یعنی وہ بدعتی ہو لیکن کسی متواتر چیز کا انکار کرنے والا نہ ہو، ایسی متواتر چیز کے جس کا شریعت میں سے ہونا معروف و مشہور ہو، جب تک وہ متواتر چیز کا انکار نہ کرے اس کی حدیث قابل قبول ہوگی، یقبل، اس کی روایت کردہ حدیث قبول کی جائے گی۔ وَإِن كَفَّرَهُ الْمُخَالِفُونَ، اگرچہ اس کے مخالفین اس کی تکفیر کرتے رہیں۔ اس کے بارے میں علماء نے وضاحت یہ کی، کیونکہ اہل سنت کے علاوہ ہر فرقہ، ہر گروہ ایک دوسرے کو بدعتی قرار دیتا ہے، اور کبھی کبھار بدعتی قرار دینے میں وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ سامنے والے فرقے کے لوگوں کو بغیر وجہ کے بھی کافر قرار دے دیتے ہیں۔ تو اگر اس تکفیر کی وجہ سے راوی کی روایت کردہ حدیث کو قبول نہ کیا جائے تو پھر تو تمام کے تمام جو اسلامی فرقے ہیں، جو راوی تھے، ان سے جو روایت آئی ہیں، وہ ساری کی ساری روایت قابل اعتبار نہیں رہے گی، اور اس طرح حدیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، مسلمان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو علماء نے اس کے بارے میں یہ اصول بنایا کہ اگر وہ بدعتی راوی کسی متواتر چیز کا انکار نہ کرتا ہو تو اس کی حدیث قابل قبول ہوگی، ورنہ پھر اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ مع وجود ضبط، جبکہ وہ راوی، بدعتی راوی جس کی لوگ تکفیر کر رہے ہیں، جب تک وہ امر متواتر کا انکار نہ کرے اور وہ ضابط ہو، وورع، اور متقی ہو، وتقوی، اور پرہیزگار ہو، واحتیاط، وصیانت، اور وہ احتیاط کرے اور اس بدعت کے علاوہ اس کے اندر دیگر کوئی خرابی نہ ہو، تو ایسے
راوی کی روایت کردہ حدیث قابل قبول ہوگی، اگرچہ اس کے مد مقابل اس کے مخالفین اس کی تکفیر ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ اس عبارت میں یہاں پر ہم نے جو بدعت کی پہلی تقسیم کے متعلق 3 اقوال پڑھے تھے اور تیسرا قول جو مختار تھا، اس عبارت کے اندر اس تیسرے قول کی وضاحت آ گئی کہ اگر راوی ایسا ہے کہ اس کی بدعت کی وجہ سے اس کی تکفیر کی گئی ہے تو صرف تکفیر کی وجہ سے اس کی حدیث کو رد نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ کسی امر متواتر کا انکار نہ کرے۔ اگر وہ امر متواتر کا انکار کرے گا تو پھر اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی، لہذا یہ مقام قابل غور ہے۔ اس کے اندر 2 جہتیں نکلیں گی۔ اگر بدعت مکفرہ کا مرتکب راوی امر متواتر فی شرع کا انکار کرتا ہو تو پھر اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی، اور اگر وہ امر متواتر فی شرع کا انکار نہ کرتا ہو، صرف اس کے مخالفین کی طرف سے اس کی تکفیر کی گئی ہو، تو اس تکفیر کی وجہ سے اس کی حدیث کو رد نہیں کیا جائے گا۔ والمختار، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بدعتی کی روایت کردہ حدیث کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے متعلق پسندیدہ قول نقل فرما رہے ہیں۔ والمختار، اور وہ قول کہ جس کو اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہو ان کان داعیا، اگر وہ بدعتی راوی بلانے والا ہو، دعوت دینے والا ہو، الی بدعتہ، اپنی بدعت کی طرف، ومروجا لہو، اور اپنی بدعت کو رائج کرنے والا ہو، یعنی حدیث ایسی روایت کرے کہ جس سے اس کی بدعت کو تقویت پہنچ رہی ہو، جس سے اس کا فاسق عقیدہ ثابت ہو رہا ہو، تو پھر ایسی روایت کردہ حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن كَذَلِكَ، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی وہ اپنی بدعت کی طرف دعوت دینے والا نہ ہو، اپنی بدعت کو رائج کرنے والا نہ ہو، قبیلہ، تو اس کی روایت کردہ حدیث قبول کی جائے گی۔ الا ان یرویا، ہاں مگر یہ کہ وہ روایت کرے شیئن، کوئی ایسی حدیث یقوی بہ بدعتہ، جس کے ذریعے وہ اپنی بدعت کو تقویت پہنچاتا ہو، فہو مردود قطعا، تو وہ حدیث قطعا یقیناً قابل قبول نہیں ہوگی۔ وبالجملتی، اور خلاصہ یہ ہے، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ما قبل جتنی گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ بیان فرما رہے ہیں۔ الائمۃ مختلفون فی اخذ الحدیث من اہل البدع والاہواء وارباب المذاہب الزائغۃ، اور خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ محدثین مختلف ہیں بدعتیوں، اہل خواہش اور حق سے منحرف فرقے والوں سے حدیث کو لینے کے معاملے میں۔ وقال صاحب جامع الاصول، اور جامع الاصول کتاب کے مصنف نے فرمایا، اخذ جماعت من ائمۃ الحدیث من فرقۃ الخوارج والمنتسبین الی القدر والتشیع والرفض وسائر اصحاب البدع والاہواء، محدثین کی ایک جماعت نے احادیث روایت کی ہے فرقہ خوارج سے اور تقدیر کا انکار کرنے والوں سے، یعنی فرقہ قدریہ سے، اور اہل تشیع اور اہل رفض سے، اور باقی تمام بدعتی اور خواہشات کی پیروی کرنے والوں سے۔ وقد احتاط جماعت آخرون، جبکہ دیگر دوسرے محدثین نے احتیاط برتی ہے، وتورعوا، اور وہ دور رہے ہیں، من اخذ حدیث من هذه الفرق، ان فرقوں سے حدیث روایت کرنے میں، حدیث کو لینے میں انہوں نے احتیاط کی ہے۔
وہ دور رہے ہیں، وہ علیحدہ رہے ہیں۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمْ نِيَّاتٌ، اور ان دونوں گروہ میں سے ہر ایک کی اچھی نیتیں تھیں۔ جن محدثین نے بدعتی راویوں سے، بدعتی فرقوں سے احادیث لی، ان کی نیت علم کو بعد میں آنے والی امت تک پہنچانے کی تھی، اشاعت علم دین کی تھی، جب تک کہ اس بدعتی کا جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو۔ تو وہ محدثین ایسے بدعتی فرقوں سے احادیث مبارکہ لیا کرتے تھے، اور ان کی نیت اچھی تھی، اور وہ نیت یہ تھی کہ احادیث مبارکہ کا یہ علم بعد میں آنے والے لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ اور جن محدثین نے، جن ائمہ نے ایسے بدعتی فرقوں سے احادیث مبارکہ روایت نہیں کی، ان کی نیت بھی اچھی تھی، اور وہ نیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی الزام تراشیوں سے، یعنی ان فرقوں کی الزام تراشیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا جائے۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ فرقوں کا ذکر فرمایا۔ خوارج، یہ در حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی تھے، اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ بندی کے لیے تحکیم کا مرحلہ آیا، تو پھر ان لوگوں نے حضرت علی کا ساتھ چھوڑ دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف برسر پیکار آ گئے، اور آپ کے خلاف انہوں نے تلوار نکالی۔ اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفیر کی۔ جبکہ دوسرا فرقہ تقدیر کا انکار کرتا ہے، اور یہاں پر تیسرا فرقہ تشیع اور رفض میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ تشیع کے متعلق مختلف تعریفات، مختلف وضاحت کتابوں میں ملتی ہے۔ متقدمین کے نزدیک تشیع کا مفہوم کچھ اور تھا، جبکہ متاخرین کے نزدیک تشیع کا مفہوم کچھ اور ہے۔ بعض ائمہ اہل سنت کے اندر بھی تشیع پایا جاتا تھا، اور وہ تشیع یہ تھا کہ وہ حضرت علی کو افضل مانتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں کرتے تھے، نہ کسی صحابی کی شان میں کوئی گستاخی تھی، صرف حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل جانتے تھے۔ اس کو بھی علماء نے تشیع میں شمار کیا ہے۔ جبکہ بعض کے نزدیک تشیع کا مفہوم یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام مخلوقات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل جانتے تھے۔ جبکہ رافضیوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو برا کہتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، اور دیگر صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کے کچھ ساتھیوں سے وہ محبت کرنے کا صرف دعویٰ کرتے ہیں۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ولا شک کا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان اخذ الحدیث من هذه الفرق، ان فرقوں سے حدیث کا لینا یکون بعد التحری والاستصواب، غور و فکر اور تحری کے بعد ہوتا تھا۔ ومع ذلك، لیکن اس کے باوجود بھی الاحتیاط، احتیاط اسی میں ہے، فی عدم الاخذ، کہ ان سے حدیث نہ لی جائے، لأنه قد ثبت ان هؤلاء الفرقہ، اس لیے کہ یہ بات ثابت ہے کہ یہ فرقے کانوا یدعون الاحادیث، یہ حدیث گھڑتے تھے اپنی طرف سے، لترویج مذاہبہم، اپنے جھوٹے مسلکوں، مذہبوں اور فرقوں کو بڑھانے کے لیے، ان کی اشاعت کے لیے، وَكَانُوا يُقِرُّونَ بِهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَالرُّجُوعِ، اور ان لوگوں نے خود اقرار کیا اس بات کا توبہ اور رجوع کے بعد، یعنی جب انہوں نے توبہ کر لی اور انہوں نے رجوع کر لیا اپنے مذہب سے، اپنے مسلک سے، تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم نے بہت ساری حدیثیں اپنے سابقہ مذہب اور مسلک کی تائید میں جھوٹی روایت کی ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے فرقوں سے روایت نہ لی جائے۔
مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آخر میں یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ بدعتی فرقوں سے احادیث مبارکہ روایت نہ کرنے ہی میں احتیاط ہے، تو یہ بات بہت ہی زبردست ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن ائمہ کی نیت اچھی تھی انہوں نے بدعتی راویوں سے احادیث مبارکہ روایت کی، ان کی نیت تو اچھی تھی، اور وہ نیت یہ تھی کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ احادیث مبارکہ کا ذخیرہ امت تک پہنچ جائے، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کا چونکہ علم سے شغف نہیں تھا، وہ تحقیق کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہوئے، لیکن جب وہ احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں کہ جو احادیث بدعتی راویوں سے روایت کی گئی ہیں اور ان احادیث مبارکہ سے بدعتی راویوں کی بدعت کو، ان کے مسلک کو تقویت پہنچتی ہے، تو عام پڑھنے والا قاری تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں اہل سنت و جماعت کے خلاف احادیث مبارکہ موجود ہیں، لیکن وہ اس اصول سے آشنا نہیں ہوتا، اور اصول یہی ہے کہ اگر کسی بدعتی راوی سے کوئی حدیث نقل کی گئی ہے اور اس حدیث سے اس کی بدعت کو تقویت پہنچ رہی ہے تو وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر ایسا ہوتا کہ بدعتی راویوں سے روایت ہی نہ لی جاتی، شروع ہی سے نہیں لی جاتی، تو یہ بہت ہی عمدہ کام ہوتا، کیونکہ بہت سارے لوگ گمراہ ہونے سے محفوظ ہو جاتے اور وہ تشویش میں مبتلا نہیں ہوتے۔ لیکن جن محدثین نے بدعتی راویوں سے روایت لی، ان کی نیت اچھی تھی، لہذا احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہوئے اس اصول کو پیش نظر رکھا جائے تاکہ حدیث مبارکہ پڑھنے والا تشویش سے محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اصول حدیث کا صحیح معنوں میں فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔